القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم. حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم. نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. بالخيل عرش الأعاجم. قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم. سقنا حليلات كسرى بالسوط ثوب. It is up to their government. So you should put pressure, or you should talk to the Myanmar government, not to Bangladesh. It is not the Bangladesh people's responsibility, right? These are people in a desperate humanitarian situation, and surely there are basic principles, human principles, moral principles that compel you to help them. Bangladesh is already an overpopulated country. We cannot bear this burden. You should realize that. But now things are okay. Things are improving. So no refugees coming. But in the last 2 months, we've seen the pictures ourselves, Bangladeshi guards physically turning people back, returning them to danger. Listen, Bangladeshi guards, they behave humanitarianly. They provided food for them, medicine for them, they provided money, and they just allow them to return to their own home. Not allow, they force them to return home. No, it is not true. They didn't force them, rather they pursue them that you should go back to your own country, and they went back. Prime Minister, you know full well that they are being persecuted in their own country. They tried to run away and they're refused entry to your country. Well, why we should allow to enter our country? We just pursued them and we provided them everything what they needed. Why you asking me this question? You should ask this question to the Myanmar government. It is not our responsibility, it is their responsibility. And have you ever expressed concern to the government of Myanmar about how the Rohingya are treated in Rakhine province? Of course we do. And what do they say? Well, they are creating congenial atmosphere, they are providing all the assistance, everything. Do you actually believe that? Yes, why not? So you think the Rohingya are treated fairly in Rakhine province? I told you that it is their citizen, so it is up to them. یہ بتائیے پراچا صاحب کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ تو خیر جو کر رہے ہیں اس کو تو ایک بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر تو ہم ایک پروگرام علیحدگی سے کریں گے، لیکن یہ بنگلہ دیش کے یہ حکومت مسلمان ہے، عوام مسلمان ہے، مسلمان جان بچا کے بھاگ کے آ رہے ہیں، پناہ دینا دین کا حصہ ہے، یہ کیا بے حسی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ خاری صاحب، جب حکومتیں اس عوام کی مرضی کی نہیں ہوتی اور باہر کی طاقتوں کے ذرائع انپاپولر اور باہر کی طاقتوں کے سہارے ان کے اقتدار بنے ہوتے ہیں، جیسے حسینہ واجد کا اقتدار بھارت اور امریکہ کے سہارے وہ قائم ہوا ہے. آج جو کچھ وہاں پر مشرقی پاکستان کے اندر پروفیسر غلام اعظم اور مطیع الرحمان نظامی اور وہ ان کو پاکستان کے ساتھ دینے کی، یعنی جب پاکستان تھا تو پاکستان کا ساتھ دینا، وہ پاکستانی شہری تھے، انہوں نے پاکستان کا ہی ساتھ دینا تھا. جرم تو انہوں نے کیا جنہوں نے پاکستان کے ٹکڑے کیے، جنہوں نے اس کے خلاف غداری کی. تو اب یہ کہ اس جرم کی سزا جو ہے وہ آج وہاں پر ان کو دی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے، وہاں بھی ایک تسلسل ہے. اور اس کا یعنی یہ یہاں بنگلہ دیش میں تو شاید جیسے بھی کیمپ ہیں، جو برما وغیرہ میں کیمپ بنائے گئے ہیں کچھ تھوڑے بہت اکیاب میں، ہندوؤں نے بھی بعض بنائے، اور وہاں پر خنزیر کا گوشت جو ہے
وہ مجبور کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور شراب جو ہے وہ پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کوئی مسلمان بھی چاہے وہ بھوکا مر جائے لیکن یہ نہیں کرے گا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھائے یا وہ شراب پیے۔ یہ جو ساری بے حسی ہے عالمی طاقتوں کی، انسانی حقوق کی تنظیموں کی، UN کی، اس کے بڑھ کر مسلمان حکمرانوں کی، اور پھر اس کے بعد تنظیموں کی، آپ نے صحیح کہا ہے، یعنی یہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے ووٹ لیتی ہیں پاکستان کے اندر ہی، یعنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے نقطہ نظر کوئی بھی ہوں لیکن مسلمان آپ کے بھائی ہیں۔ جس طرح سب سے بڑا رشتہ تو مسلمان ہونا کا ہے، اور یہ کہ کبھی ہم پر اللہ نہ کرے کوئی وقت آئے تو ہم بھی یہ توقع رکھیں گے کہ سارے مسلمان ہمارا ساتھ دیں، یہی ایک رشتہ ہے۔ یہ پھر انسان ہونے کا رشتہ تو ہے نا جی، دنیا کے اندر انسان ہونے کے ناطے جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں۔ ہم نے یعنی جب جاپان میں یہ سونامی اور یہ ہوا ہے، جماعت اسلامی نے، الخدمت فاؤنڈیشن نے، اور بھی کہیں دنیا کے اندر ہوتا ہے، ہم یہاں سے کرتے ہیں تعاون، امداد کرتے ہیں، اس لیے کہ جب مشکل کا وقت ہو